نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کا راز کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کیا دعا بھی رد ہو جاتی ہے، کیا دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی مانگی ہوئی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے؟ اور وہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں جن کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے ہیں؟ یہ سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دوں گا کہ جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جب دروازہ کھولا، جس حجرے کے اندر یہ موجود تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھیں ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بے موسم تر و تازہ پھل جو ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب دیکھو یقین کتنا مضبوط ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، اتنا پیارا خاندان ہے، تو جس گھر کے اندر دین کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، اللہ پر یقین اور بھروسے کی واقعات سنائے جائیں، صحابہ اکرام کے واقعات کا تذکرہ ہو، تو اس گھر کے اندر یقین کی فضا پیدا ہوتی ہے میرے دوستو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، تو چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، اور ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اب دیکھا جائے تو اس عمر کے اندر اولاد کے کوئی چانس باقی نہیں رہتے، اولاد کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر میں بھی کسی کو اولاد والی نعمت عطا فرما دیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ جملہ سنا، وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو ان کے دل میں ایک سوال آیا کہ دیکھیں اگر میرا رب حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں اولاد والی نعمت کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آئی نا، ہنالک دعا زکریا ربا، میرے بندے حضرت زکریا علیہ السلام نے میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، میرے سامنے دعا کرنی شروع کر دی، اور دعا یقین کے ساتھ کر رہے تھے۔ کس طرح دعا کر رہے تھے؟ اللہ نے سورہ مریم کے شروع میں بیان کی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے تھے، انکساری کے ساتھ دعا کر رہے تھے، یقین کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ دعا کے اندر دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اور کیا دعا کی؟ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میری ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے پتہ ہے میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں، اس عمر میں اولاد نہیں مل سکتی، لیکن یا اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، میرا یہ بھی یقین ہے میں نے جو بھی آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ میں نے جب بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں آپ نے میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا، جب بھی میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو یقین۔ اب یقین کا فائدہ کیا ہوا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے زکریا علیہ السلام نے میرے اوپر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے مجھ سے اولاد والی نعمت مانگی، مجھ سے دعا کی، انک سمیع الدعاء، میں نے اپنے بندے کی دعا کو سنا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کر لیا، اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے فرما بردار بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، اور جو دعا یقین کے ساتھ نہیں مانگی جاتی اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ دعا بھی مانگ رہا ہے لیکن یقین بھی کوئی نہیں، دعا بھی مانگ رہا ہے، دل کا تعلق بھی اللہ کی طرف
طرف نہیں. نہیں میرے دوستو، یہ دعا پڑھ رہا ہے، دعا مانگ نہیں رہا. دعا پڑھنا اور چیز ہے، دعا مانگنا اور چیز ہے. اس لیے میرے دوستو دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں. آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم 1-2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اگر نہیں ملتا نا تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ تو ہماری سنتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتے. اور اللہ معاف فرمائے اتنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات کفریہ کلمات بول دیتے ہیں. اور ایسے الفاظ بولنے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. کیا آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا کوئی اور در ہے جس در کے اوپر ہم جائیں؟ کوئی متبادل ایسا در ہے اگر یہاں سے ہمیں نہیں مل رہا تو ہم اس در کے اوپر جائیں، وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہاں سے ہمیں مل جائے گا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں میرے دوستو، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، پھر بندہ دوسرے دروازے پہ کیوں جائے، دوسرے در پہ کیوں جائے؟ آپ نے دنیا کے فقیر کو دیکھا ہے، وہ ایک در کھٹکھٹاتا ہے، اگر نہیں کھلتا نا تو وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے. وہ دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر وہاں سے نہیں ملتا وہ تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے اس در سے نہ ملا تو دوسرے دروازے سے مل جائے گا، دوسرے سے نہ ملا تیسرے سے مل جائے گا. اس لیے وہ بار بار دروازوں کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ کہیں سے تو مجھے مل جائے گا. میرے دوستو ہمارے پاس تو ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے میرے اللہ کا در، میرے اللہ کا دروازہ. اس لیے حضور نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، جب بھی دعا مانگو اللہ کے سامنے مانگو. اگر مدد کی ضرورت ہو اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں، پھر دیکھنا اللہ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیاں کیسے بھرتے ہیں، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن کیسے بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.